نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ظهر الفساد في البر والبحر ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور تری میں بما کسبت ایدی الناس اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے لیذیقہم بعض الذی عملوا تاکہ چکھائے ان کو بعض وہ جو انہوں نے عمل کیا لعلہم یرجعون تاکہ وہ رجوع کر لیں قل سیروا فی الارض آپ کہہ دیجئے پھرو زمین میں فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل پس دیکھو کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے کان اکثرهم مشرکین ان میں اکثر مشرک تھے فاقم وجہک للدین القیم من قبل پس قائم رکھ اپنا چہرہ اس دین کے لیے جو مضبوط ہے اس سے پہلے کہ ان یأتی یوم آ جائے وہ دن لا مرد له من اللہ کوئی رد کرنے والا نہ ہوگا اس کو اللہ کی طرف سے یومئذ یصدعون اس دن کئی گروہوں میں لوگ بٹ جائیں گے من کفر فعلیہ کفرہ جس نے کفر کیا پس اسی پر اس کا کفر ہوگا ومن عمل صالحا اور جس نے نیک عمل کیے فلانفسہم یمہدون پس اپنے ہی نفسوں کے لیے تیاری کرتے ہوں گے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اپنے فضل سے انہ لا يحب الکافرین بے شک وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الروم کا 5واں رکوع آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا گزشتہ سبق میں رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق کا بیان ہوا، اور زکوٰۃ اور سود کہ سود کی مذمت اور زکوٰۃ کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اور آج کے سبق میں فرمایا دنیا میں جو فسادات دکھائی دے رہے ہیں یہ سب انسان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور یہ لامحالہ اور یقینی اور قطعی بات ہے کہ جب دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، آخرت کا یقین نہ ہو، تو پھر انسان ظالم بھی بنتا ہے، غاصب بھی بنتا ہے، چور بھی بنتا ہے، بدکار بھی بنتا ہے۔ اور اگر دل کے اندر اللہ کا ڈر اور موت کی طرف دھیان ہو، اور اسے پتہ ہو کہ کل میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، تو یقیناً یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کو بدعمالیوں سے روکتا ہے۔ جتنا اس عقیدے میں ذوف ہوتا ہے، یعنی موت اور آخرت والے عقیدے پر، اتنا ہی انسان بدعمالیوں میں دلیر ہوتا ہے، اور جتنا یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے اتنا ہی انسان نیک اعمال میں یعنی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے توحید، رسالت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل اور آخرت، یہ سارے عقائد ہیں تو بنیادی، لیکن ان تمام عقائد پر کنٹرول کرنے والا ایمان بالآخرت ہے۔ آخرت کا ایمان جو ہے یہ انسان کو کنٹرول کرتا ہے۔ آخرت پر ایمان ہوگا تو نماز کے لیے اٹھے گا، آخرت پر ایمان ہوگا تو رمضان کے روزے رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، سچ بولے گا، بدکاری سے بچے گا۔ اگر آخرت پر ایمان ہی نہیں، یا ہے تو صحیح لیکن سرسری ہے، یقین کے درجے میں نہیں ہے، تو پھر انسان کو نیکیوں کی طرف اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کا یقین نصیب فرمائے، آخرت کا دھیان نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے کہ انسان جا رہا ہو اور راستے میں کوئی گڑھا آ جائے اور اس کا دھیان ہو بالکل راستے کی طرف، بالکل دھیان سے، غور و خوض سے، توجہ سے جا رہا ہے، سامنے گڑھا آ گیا ہے، تو گڑھا جب سامنے آیا تو اس نے دھیان سے یقیناً اس میں پاؤں رکھا اور اس کو عبور کر لیا، لیکن اگر اس نے منہ دوسری طرف کیا ہوا اور الٹے پاؤں جا رہا ہے، پیچھے گڑھا ہے، اب کیا ہوگا کہ گڑھا تو اس نے دیکھا ہوا نہیں ہے، جب اس میں گرے گا تو کتنا سخت گرے گا۔ فرمایا ہم سب جا تو رہے ہیں قبر کی طرف، رخ قبر کی طرف نہیں ہے، رخ دنیا کی طرف ہے، الٹے پاؤں جا رہے ہیں، جانا تو ہے، اس گڑھے میں گرنا بھی ہے، لیکن اگر دھیان کے ساتھ جائیں گے تو گرنا آسان ہوگا، اور اگر دوسرے طرف رخ کر کے الٹے پاؤں جائیں گے تو گرنا خطرناک ہوگا۔ اللہ ہمیں رخ سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ کنڈی کھول دیں جی باہر سے، باقی ساتھیوں کے لیے پابندی ہوگی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد، فی البر والبحر، خشکی اور تری میں، ساری کائنات میں فساد جو ہوا، کیوں ہوا؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوا، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے ہوا۔ بدعمالیاں جب ہوتی ہیں، برے ارادے جب ہوتے ہیں تو پھر دنیا میں تباہیاں اور بربادیاں ہو جاتی ہیں، اور نیت کے بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رہے۔ انسان کا، ایک انسان جا رہا ہے اچھے ارادے سے کوئی کام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور ایک انسان برے کام کے لیے جا رہا ہے، برا ارادہ رکھے، اگرچہ اس نے نہیں بھی کیا تو اس کی بدنیتی پر ارادے اللہ تعالیٰ کی رحمت بدل جاتی ہے اور منہ موڑ لیتی ہے۔ لیکن مشہور ایک مثال ہے نا کہ ایک بادشاہ کہیں سیر کرنے کے لیے جا رہا تھا، ایک باغ آیا،
انار کا باغ تھا، تو وہاں ایک مسافر بن کے اس چوکیدار کو یا باغ والے کو نہیں پتہ تھا یہ بادشاہ ہے، اس نے دعا سلام کیا، کہا مسافر ہوں، پیاس لگی ہے، انار بڑے مزیدار ہیں، انار کا جوس ملے گا؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں۔ اس نے جناب انار کاٹا اور آدھے انار کو نچوڑا اور گلاس بھر گیا، اس کو پلایا، بڑا مزیدار میٹھا، اور آدھے انار سے گلاس بھی بھر گیا۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں، دل میں سوچا میری حکومت کے اندر اتنا اچھا باغ بھی ہے، واپس جاؤں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر اس نے آرام کیا اور اس نے کہا یار اور نہیں پلاتا؟ اس نے کہا جی پلاتا ہوں۔ اس نے پھر جناب پورا انار نچوڑا اور گلاس میں بھرا، دوسرا بھی نچوڑا تو کئی تیسرے کے اوپر جا کر گلاس بھرا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا کہ پہلے تو جناب آدھے انار سے گلاس بھر گیا تھا، اب 3 سے جا کر بھرا ہے۔ وہ کہتا جی کیا پتا جی، بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا بادشاہ کی نیت کا انار کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا جی تمہیں نہیں پتا جی بزرگوں، بادشاہ جب بے ایمان ہوتے ہیں نا تو پورے ملک پر نحوست چھا جاتی ہے، اگر ان کی نیت صحیح ہو پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ تو اس نے جب یہ اس بات سوچی، اب اس کو نہیں پتا یہی بادشاہ ہے، بادشاہ تو سمجھ گیا کہ واقعی میری نیت خراب ہوئی تو یہ سارا کچھ ہوا۔ اب وہ دل ہی دل میں توبہ کرتا ہے کہ یس یہ جو میں نے ارادہ کیا تھا بس توبہ۔ پھر اس کو کہا یار ایک گلاس تو اور پلا۔ اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، سخی آدمی تھا کوئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پھر جو توڑا تو پھر آدھے سے بھر گیا۔ انہوں نے کہا اب کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کیا پتہ بادشاہ نے توبہ کر لی ہو جی۔ سمجھ، اللہ کا رحمت کا دربار تو کھلا ہے نا، کیا پتہ اس نے توبہ کر لی۔ آپ اندازہ فرمائیں، اور یہ شاید مثال ہی ہو لیکن یہ بات حقیقت ہے، ایک گھر کا سربراہ اگر وہ اپنا گھر برباد کرنا چاہے، گھر نہ چلانا چاہے، پورے گھر میں نحوست نہیں ہوتی، بچے پریشان، بیوی پریشان، بیٹیاں پریشان، نحوست ہی نحوست ہے، رحمت ختم ہو گئی۔ اور وہی اگر اچھے مزاج والا، اچھے اخلاق والا، اپنے گھر کو آباد کرنے والا، گھر کی طرف دھیان کرنے والا ہو تو گھر کے اندر رحمتیں اور رونقیں ہوتی ہیں۔ ایسے ملک کا سربراہ جب وہ ملک کو برباد کرنے کی نیت پہ ہو اور نیت ہی اس کی یہ ہو کہ بس اپنی تجوریاں بھرنی ہیں اور کوئی ارادہ ہی نہ ہو، تو پھر پورے ملک سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں نا۔ اور جب حکمران ہو عمر فاروق جیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ غیر مسلم آ کر پوچھتے ہیں مسلمانوں کا وہ بادشاہ جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ اپنے محلات میں ڈرتے ہیں، یار اس کو دیکھے تو صحیح۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں مدینہ میں تمہارے بادشاہ کی کوٹھی اور محل کہاں ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نہیں ہیں، ہمارے امیر المؤمنین ہیں، اور ان کا وہ کچا سا گھر ہے۔ اور وہ وہاں جا کر پتہ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے امیر المؤمنین تو باغ کی طرف گئے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھتے ہیں امیر المؤمنین نے خود ہی اپنے باغ کو پانی لگایا ہے، اور پانی لگانے کے بعد جب تھک گئے ہیں تو ننگی زمین کے اوپر نیچے بازو رکھ کے ادھر ہی سوئے ہوئی ہیں، بڑے آرام کے ساتھ۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور بالکل پانی لگا کر پانی کے کنارے ننگی زمین کے اوپر بغیر تکیے کے سویا ہوا ہے، اور گہری نیند سویا ہوا ہے، مزے کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گا، یہ عمر ہے جس کے نام کی ہیبت سے ہمارے بادشاہ اپنے محلات میں ڈرتے ہیں؟ اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا، پھر رب نے تجھے امن دیا اور مزے کے ساتھ سو رہا ہے۔ برکتیں ایسی ہوتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جب سارے لوگ چھوٹے بڑے جب سب فراڈ پر آ جائیں، جب دھوکہ دینے پر آ جائیں، جب دوسرے کا حق مارنے والے بن جائیں، پھر فساد ہوتا ہے زمین میں، دنیا کے اندر پھر فساد اور بربادیاں ہوتی ہیں، خشکی اور سمندروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کو اللہ بعض بدعمالیوں کی سزا دے۔ اب جہاں اس لفظ پر غور کریں، اللہ نے فرمایا بعض الذی عملوا، یہ بھی اللہ تعالیٰ بعض بدعمالیوں کی سزا دے رہا ہے۔ اگر سب بدعمالیوں کی سزا دینا شروع کرے تو پھر تو دنیا میں بچے ہی کوئی نہیں۔ بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کو چکھائے، سزا چکھائے بعض وہ جو انہوں نے عمل کیے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، بارگاہ الہی میں توبہ کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ حالات دیتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے نا، سیرو فی الارض، پھرو زمین میں،
فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، دیکھو پہلے لوگوں کا انجام کیسے ہوا، وہ قوم عاد کہاں گئی، وہ فرعون کہاں گیا، وہ نمرود کہاں گیا، وہ بڑے بڑے ظالم کہاں گئے، دیکھو نا، کان اکثرہم مشرکین، ان میں اکثر تو شرک کرنے والے تھے، جو رب کا در چھوڑتے ہیں پھر اللہ انہیں ایسے ہی ذلیل کرتا ہے، اس لیے رب کا در نہ چھوڑنا۔ فاقم وجہ کا للدین القیم، بس قائم کر اپنا چہرہ، جھکا لے اپنا چہرہ، للدین القیم، مضبوط دین کے لیے، اور دین قیم دین اسلام ہے، دین قیم دین توحید ہے، اپنے رب کے دین کے آگے اپنے چہرے کو جھکا، من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کو رد کوئی نہیں کر سکتا، جس دن کو ٹال کوئی نہیں سکتا، جس دن کے آنے میں شبہ کوئی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ضرور آئے گا، اور وہ دن قیامت کا دن ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی قیامت واقعہ ہو جائے گی، الحاقہ، جو حقیقت ہے، ملحاقہ، تجھے کیا پتا وہ حقیقت کیا ہے، وما ادراک ملحاقہ، تو کیا جانے کہ وہ کیا چیز ہے، القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، ملقاریہ، کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی، وما ادراک ملقاریہ، تجھے کیا پتا کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگے بن جائیں گے، ان کی طرح ہو جائیں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کے، دھنی ہوئی روئی کے رنگین گالوں کی طرح اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس دن سے پہلے پہلے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، یومئذ یصدعون، جس دن لوگ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے، یہ ایمان والے ہیں، یہ کافر ہیں، یہ منافق ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، یہ فلاں اور یہ فلاں، کئی گروہوں میں لوگ بٹ جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا، من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے دنیا میں کفر کیا آج اس کا کفر اس پر مسلط ہوگا، اللہ میں معاف فرمائے اور ایمان پر پختگی نصیب فرمائے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جو نیک عمل کرتا ہے، سردیوں کا موسم ہے، اٹھتا ہے نماز کے لیے، کبھی سجدے کر رہا ہے، کبھی رکوع کر رہا ہے، کبھی زکوٰۃ دے رہا ہے، کبھی خیرات دے رہا ہے، کبھی حج کر رہا ہے، کبھی سچ بول رہا ہے، جھوٹ سے بچ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی نیک عمل کرتا ہے، فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اپنی ہی ذات کے لیے تیاری کرتا ہے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں، اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے، کیوں، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے اللہ جزا دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، من فضلی ہی، جزا جو دے گا تو اپنے فضل سے دے گا۔ اس پہ ذرا غور فرمائے لفظ پہ، من فضلی، اللہ نے فرمایا اے لوگو، اے نمازیو، اے نیکی کرنے والو، شاید کہ اپنے اعمال کو دیکھ کر ناز شروع کر دو کہ بادشاہ ہمارے پاس تو بڑی نمازیں ہیں، فرمایا نا 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 نا، من فضلی، اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہے، اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہے، اللہ کے فضل کی تم بھی محتاج ہو، مت اپنے اعمال پر ناز کرنا کہ ہم تو بڑے نمازی ہیں۔ اس لیے فرمایا نا، کوئی شخص اپنے اعمال کو دیکھ کر دوسرے کو حقیر نہ سمجھے کہ میں نے تو یہ بڑا عمل کیا، فلانا تو نہیں کر رہا، بھائی نہیں، ہاں یہ ضرور بات ہے، کوئی اگر ساتھی بھٹکا ہوا ہے اس سے محنت کی جائے، لیکن یہ غرور اور عجب نہ کیا جائے کہ شاید میں بڑا نمازی ہوں اور فلانا نہیں، میں تو تہجد گزار ہوں اور وہ نہیں پڑھتا، میں تو جناب یہ نیکی کا کام کرتا ہوں اور فلانا نہیں کرتا۔ فرمایا مت سمجھنا تیری نیکی بھی دھری کی دھری رہ جائے گی اگر رب کا فضل نہ ہوا تو، ہاں تیری نیکی بھی دھری کی دھری رہ جائے گی، تیرے حج کس کام کے، تیرے نمازیں کس کام کے، اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو۔ اللہ کا فضل ہو تو تیرے صدقے کو بھی قبول کرے گا، تیری نمازوں کو بھی قبول کرے گا، تیرے اعمال کو قبول کرے گا، اس لیے اللہ کے فضل کی طرف دھیان ہو، اور اس ڈر کے ساتھ کہ اے اللہ اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوا تو پھر کیا فائدہ میرے اس عمل کا، اے اللہ ہمارے ہر عمل کو قبول فرما لے، من فضلی۔
اور اس میں آخری ایک حدیث سناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اعمال پر ناز نہ کرو، ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا او انت یا رسول اللہ، چلو ہم تو ہوئے، آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ یتغمدنی اللہ فی رحمتی، مجھے بھی میرا رب اپنی رحمت میں لپیٹ کر جنت میں لے جائے گا۔ جب سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں تو پھر کیا، اعمال تو اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ اس بات کو دکھانا کہ یا اللہ تو نے حکم دیا، ہم آ گئے تیرے در پر، اب کیسے آئے ہیں یہ کوتاہیاں ہماری اب ہیں اپنی، لیکن یا اللہ آ تو گئے ہیں، بس تو رحمت فرما دے اور کرم فرما دے، بس اللہ خوش ہو جائے کہ میرے بندے میرا حکم مان کر آ گئے ہیں اور اس کا فضل ہو گیا۔ جب اس کا فضل ہو گیا تو بات بن جائے گی۔ عدل تیری تھی تھر تھر کم دے، اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جان، میں جے منہ کالے۔ فرمایا جب وہ عدل کرنے پہ آئے بڑی بڑی شانوں والے کانپتے ہیں، جب فضل کرتا ہے تو پھر مجھ جیسے بھی بخشے جاتے ہیں۔ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، ایمان والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مرتے دم تک ایمان پر پختگی نصیب فرمائے۔